انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل امپائر کے آرکیٹیکٹس کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جس کو آج پوری دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا دور سے ہی چمکتا ہوا یہ مقبرہ جہاں اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سجائے ہوئے ہے، وہیں اس کے اوپر غم اور اداسی کے کئی بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں۔ ناظرین، لگ بھگ 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت عمارت جہاں اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہیں آج اس کو دنیا کا ساتواں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس عالیشان سٹرکچر کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے رات دن خون پسینہ بہایا، اور وہ بھی 1 یا 2 سال تک نہیں بلکہ پورے 22 سالوں تک۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ حیرت انگیز طور پر $1 بلین یعنی 10,500 کروڑ سے بھی زیادہ مہنگا ہے، کیونکہ اس بلڈنگ میں مغل آرکیٹیکٹس نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی تھی جن کی دنیا کے ٹاپ انجینئرز ابھی تک تعریف کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا جب مین گیٹ کے پیچھے سے دیکھا جائے تو کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا سائز کم ہونے لگتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی جو مغل آرکیٹیکٹس نے استعمال کی ہو۔ اس کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا بلکہ یہ مینار باہر کی طرف تھوڑا جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں پاکستان میں بنی فیصل مسجد کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور ریزن بھی تھا، وہ یہ تھا کہ خطرناک ارتھ کوئک کی صورت میں اگر یہ مینار گرے تو باہر کی طرف گر کر تاج محل پر آنچ نہ آئے۔ لیکن آخر ماجرا کیا تھا کہ اس کو بنانے والے کسی صورت میں اس پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکے۔ تاج محل کے وہ کون کون سے راز تھے جن کو 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جب اس دور میں کنکریٹ یا سٹیل نہیں ہوا کرتی تھی تو آخر اس عالیشان مقبرے اور اس پر موجود 40 میٹر اوپر گنبد کو کیسے بنایا گیا؟ یہ سب اور اس سے زیادہ انفارمیشن جان سکیں گے آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں۔ ناظرین، اس سب کی شروعات ہوئی سن 1607 میں جب انڈیا اور پاکستان کے اس خطے میں مغل امپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ ان مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا، اور اس کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ فورٹ میں عالیشان پارٹی رکھی گئی تھی۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا اور اسی وجہ سے اس کے جنم دن پر ہیرے جواہرات اور سونے سے تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس جنم دن پر اور بھی کچھ خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے شہزادے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ممتاز اور خرم کو ایک دوسرے سے پہلے دن سے ہی اتنی محبت ہو گئی کہ اس وقت یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑی اور ان میں بھرپور کامیابی حاصل کی۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر ان کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ فورٹ کے حرم میں ہی رہتی تھی۔ ان 6 میں سے شاہ جہاں سب سے زیادہ محبت ممتاز سے کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا زیادہ تر وقت ممتاز محل کے ساتھ گزرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور 4 سالوں کے بعد یعنی 1621 میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے۔ شاہ جہاں جو پہلے ہی مغل امپائر میں خاص فیمس ہو چکا تھا اور شہنشاہ کا چہیتا بیٹا بھی تھا، 1628 میں یعنی باپ کی موت کے 7 سالوں بعد اس نے شہنشاہ کی گدی سنبھال لی۔ پوری مغلیہ سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے بے حد خوش نظر آتی تھی۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب مغل امپائر اپنے عروج پر تھی، یعنی پورے انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بھی کئی حصوں پر مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیا کرتی تھی، لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ گدی سنبھالے ابھی 1 سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 سالوں تک یہ جنگ چلتی رہی اور پھر شاہ جہاں کو اس جنگ میں بھرپور کامیابی حاصل ہوئی، لیکن شاہ جہاں ابھی اس کامیابی کا جشن مناتے کہ ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا۔ ممتاز محل جو شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی کہ اس کی حالت اچانک سے بگڑ گئی۔ 17 جون 1631 کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہ جہاں پر آگ بن کر گری تھی، اس نے تو جیسے ان کا جینا ہی حرام کر دیا۔
شاہ جہاں کی سب سے پہلی محبت اور ان کی سب سے عزیز بیوی ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو چکی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچھائی نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ اگلے 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی خوشبو لگائی۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے آخری خواہش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر دنیا کی سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ قریب 2000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آگرہ بلوائے گئے۔ کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا ریور کے برابر میں موجود تھی، اسی وجہ سے اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا کافی مشکل ٹاسک تھا۔ ریور کے کناروں پر زمین کافی سافٹ ہوتی ہے، اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اسی مسئلے سے نپٹنے کے لیے مغل انجینئرز نے یہاں بڑے بڑے کھڈے کھدوائے۔ مزدور یہ کنویں تب تک کھودتے رہتے جب تک خشک زمین نہ آ جاتی تھی۔ ان کنووں کو پتھروں اور گاروں سے بھرا گیا اور پھر اس کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کالم کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی بھی ایک بہت بڑی فوج استعمال کی گئی۔ مغل انجینئر کی یہ ٹرک کافی کام کر چکی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد باری تھی ایک ایسے ڈیزائن کی جو آج سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو، ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا گیا، اور اپنے انکل کے مقبرے سے گنبد کا آئیڈیا لیا گیا تھا۔ جب ان سب کو کمبائن کیا گیا تو عالی شان اور شاندار ڈیزائن ابھر کر سامنے آیا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اب باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی، جو کہ راجستھان سے منگوانا تھا۔ ہزاروں ہاتھیوں کو لگا کر یہ کام بھی کر دیا گیا۔ تاج محل کی خاص باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنا رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو، جبکہ دوپہر کے وقت یہ بالکل سفید اور شام کے وقت یہ پوری طرح گولڈن کلر میں دکھائی دیتی ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد سن 1654 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہ جہاں نے اس عالیشان عمارت کا نام اپنی پسندیدہ بیوی کے نام ممتاز محل سے تاج محل رکھ دیا گیا۔ شاہ جہاں کا یہ مہنگا ترین پروجیکٹ کمپلیٹ تو ہو چکا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ 4 سالوں کے بعد یعنی 1658 میں ممتاز کے اپنے بیٹے نے تخت الٹ دیا اور شاہ جہاں کو قید کر لیا گیا۔ ایک سہولت فراہم کی گئی، وہ یہ تھی کہ جس کمرے میں شاہ جہاں کو قید کیا گیا اس کی کھڑکی سے تاج محل کو دیکھ سکتے تھے۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں اس دنیا کو الوداع کیے گئے۔ شاہ جہاں کا ممتاز سے اب دوبارہ ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ ان کو بھی تاج محل میں ممتاز بیگم کے ساتھ دفن کر لیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔